اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، ہویا کہ تو ذنوب کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا ہے، بچ جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں اگر انسان نہیں آتا ہے، باہر رہتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، گالاں گلوچ ہے، بد نظری ہے، اس طرح کے گناہ کرتا ہے۔ لیکن معتکف جب مسجد میں آ جاتا ہے تو اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو کہ وہ اعتکاف کے باہر کر سکتا تھا لیکن اعتکاف کی وجہ سے کر نہیں سکتا، جیسے جنازے میں شرکت ہے، مٹی دینا ہے، ایسے بیمار کی عیادت ہے، یا اس طریقے سے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو باہر وہ کرتا تھا لیکن اب اعتکاف کی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ تمام کی تمام نیکیاں اس کے کھاتے میں عطا فرماتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف عشر فی رمضان کحجتین وعمرتین، کہ رمضان کے مہینے میں ایک عشرے کا اعتکاف یہ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے، اس لیے اعتکاف کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر گھر سے ایک آدمی ضرور اعتکاف کرے، زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں۔ اعتکاف کرنا یہ رمضان کے آخر عشرے کا سنت علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پوری بستی والوں میں سے ایک آدمی بھی کر لیتا ہے تو پوری بستی کا ذمہ ثابت ہو جاتا ہے، ورنہ تو پوری بستی اور محلے کے لوگ کیا ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ اعتکاف کسی نہ کسی ایک آدمی کو ضرور کرنا چاہیے۔ اعتکاف جو کرنے والا آدمی ہوتا ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جیسے کوئی آدمی بادشاہ کے دربار میں آ کے پڑ جائے، جب تک آپ کے دربار سے ملے گا نہیں ہم جائیں گے نہیں، ایسے ہی معتکف آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑ جاتا ہے، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، آپ جنت نہیں دیں گے، جہنم سے بچائیں گے نہیں، تب تک ہم نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور اخیر رمضان تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، جنت عطا فرما دیتے ہیں، توبہ استغفار کرتا ہے، روزہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے اعتکاف کے سلسلے میں جو معتکف ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے اور گپ شپ سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے جو فرض نماز ہے، جو سنت و نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے نوافل میں اوابین کی نماز عام دنوں میں تو انسان پڑھ نہیں سکتا، اوابین نہیں پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، چاشت نہیں پڑھتا، ایسے ہی اور نمازیں نہیں پڑھتا، تحیۃ المسجد نہیں، تحیۃ الوضو نہیں، لیکن ان دنوں میں ان کو مواقع مل جاتے ہیں، لہذا ان کو اعتکاف کی حالت میں ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تحیۃ الوضو، جیسے وضو کر کے مسجد میں آیا 2 رکعت نماز پڑھ لی، تحیۃ المسجد مسجد میں داخل جیسے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، ایسا اوابین کی 6 رکعت نماز ہوتی ہے، اور چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے رات میں تہجد کو خوب موقع ملتا ہے، مسجد میں وہ سوتا ہے اور فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، تو اس کی آنکھ بھی جلدی کھلتی ہے اور اس کو رات میں تہجد پڑھنے کا اچھے سے موقع ملتا ہے، یکسوئی کے ساتھ اچھے سے انسان عبادت کر لیتا ہے۔ گھر میں تو شور شرابہ ہوتا ہے، سیری میں طرح طرح کے لوگ اٹھتے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، اس کی اسی کی، گھر میں بچہ ہو تو بچے کے رونے کی آواز آئی، وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا، لیکن معتکف جو ہے یہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر لیتا ہے، تہجد وغیرہ پڑھ لیتا ہے۔ لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ خوب اچھی طریقے سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچے۔ خاص طور سے ہمارے زمانے میں جو یہ موبائل ہے، ملٹی میڈیا، اس میں تو بہت ساری خطرے کی چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں کہ ہر وقت ہمارے پاس خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، اسی لیے اولاً تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان موبائل لے کے نہ آئے، اور اگر آئے تو چھوٹا والا موبائل لے کے آ جائیں، بڑا والا موبائل نہیں لائے، اور اگر لایا بھی ہے تو سائڈ میں رکھ دے، اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، ورنہ خطرہ ہے۔ اس لیے کہ آپ گوگل کھولیں گے یا یوٹیوب کھولیں گے، فطری طور پر ہے کہ آپ کھولتے ہوئے کوئی نہ کوئی فوٹو، کوئی نہ کوئی تصویر، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے اور نظر پڑتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں، لیکن نگاہ کو ہٹا لینے سے اچھا ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ملا، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی نے زہر دھوکے سے کھا لی، بھول سے کھا لی، تو ٹھیک ہے اس کو گناہ تو نہیں ملے گا زہر کھانے کا، لیکن زہر کا تو اپنا اثر ہوتا ہے نا۔ تو ویسے ان چیزوں پر اگر آپ کی نظر پڑ گئی، غلط چیزوں پر، آپ نے فوراً ڈالی، اگرچہ گناہ تو نہیں ہوا لیکن اس کے اثرات ضرور پڑتے ہیں، اس لیے موبائل سے تو مکمل احتراز کرنا چاہیے۔
اور زیادہ گپ شپ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آئے ہیں اور آ کر کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں. جتنا ہو سکے تسبیحات تلاوت وغیرہ کا اہتمام کریں اور گپ سے پرہیز کریں. ہاں ضرورت کے بقدر انسان گپ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بات کرتے کرتے تھک جائے تو ہلکا پھلکا گپ بھی کر لے، تھوڑی بہت بات چیت بھی ہو جائے تاکہ جو ہے موڈ انسان کا فریش ہو جائے. اور پھر اگر تھک گیا ہے تھوڑی دیر آرام بھی کر لے، کیونکہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے. اگر معتکف سو بھی رہا ہے تو بھی عبادت میں شمار ہے. اچھا، معتکف کو یہ بات بھی ہے، ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کو اخیر عشرے میں جو طاق راتیں ہیں وہ مل جاتی ہیں. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اخیر عشرے کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، لیکن متعین طور پر کوئی رات شب قدر ہو ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور ہم لوگوں میں بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ 27 کی رات جو ہوتی ہے وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے اور اس رات میں بھیڑ لگ جاتی ہے. عام طاق راتوں میں بھیڑ نہیں ہوتی، لیکن اس رات میں جو ہے لوگ جو ہے مسجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں اور بھیڑ لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رات جو ہے شب قدر ہے. حالانکہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو ہمارے اور آپ سب کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اخیر عشرے کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. متعین طور پر نہیں بیان کیا. جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر نہیں بیان کیا تو ہم کون ہوتے ہیں متعین کرنے والے؟ اور کیا ہمارا علم ان سے زیادہ ہے کہ ہم اپنے طور پر متعین کر دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متعین نہیں کیا لیکن ہم متعین کر دیں، یہ غلط ہے. اچھا، ہمارے اکابرین نے محدثین نے کچھ علامات بیان فرمائی ہیں اس رات کو پہچاننے کی. کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے یہ ہے کہ وہ رات نہ تو زیادہ اس رات میں ٹھنڈی ہوتی ہے نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے. ایسے اس رات میں بارش ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، بارش بھی ہوتی ہے. ایسے ہی جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں زیادہ نہیں ہوتی. ایسے ہی سمندر کا پانی جو کھارا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی علامات ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے لکھی ہیں. بہرحال علامات ہو سکتی ہیں صحیح ہوں، لیکن علامات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. 5 رات ہے تو 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور ہے انسان عبادت کرے. البتہ اتنی سی بات ہے اور بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان پوری رات عبادت کرے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے بہتر ہے، 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اگر کوئی آدمی اس رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں بھی اگر نماز پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، کچھ ذکر اذکار کر لیتا ہے، دعا وغیرہ کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو طلوع فجر سے پہلے اگر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں. یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم پوری رات جاگیں، بلکہ اگر تھوڑی سی بھی بات کر لی ہے تو ہاں اگر اللہ تعالیٰ بشاشت عطا فرمائیں اور طاقت ہو اور قوت ہو اور نیند کا اتنا غلبہ بھی نہ ہو اور ہم پوری رات جاگ جائیں تو نور نالا نور ہے. ایسا کرنا بھی صحیح ہے. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان